یہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے اور اہل ایمان کے لیے کرم نوازیوں، رحمات، برکات اور انوار کا لوٹ سے میلہ ہے، جس میں گناہگاروں کی بخشش و مغفرت کا ساماں ہوتا ہے اور اللہ ماہ سیام کی ہر شب کو گناہگار جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ اپنے دامن میں اتنی برکتیں لیے ہوئے جلوہ گر ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈال دی ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں بھی اس مفہوم کو بیان فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کیوں فرض کیے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت کا نتیجہ تقوی کا حاصل ہونا ہے، اتقاء کی دولت کا نصیب ہونا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ پھر دوسری بات، جس طرح تمہارے سے پہلوں پہ فرض کیے گئے۔ اور تیسری بات، تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو، تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو۔ تو ایک تو روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا، اور دوسرا یہ تسلی دی گئی کہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت تمہیں ہی نہیں کاٹنا پڑے گی، تم سے قبل بھی لوگ یہ عبادت کرتے رہے ہیں اور وہ اس مشکل عبادت سے تقوی کو حاصل کرتے رہے ہیں، اور تمہیں بھی ہم اس راستے سے تقوی نصیب کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ملک تحمور الثالث، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھا لیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں اور وہ قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں۔ تو قوم نے اس حکم کو بصر و چشم قبول کیا اور ایک وقت کا فاقہ کاٹ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ کھانا بھیجتے جو قحط میں مبتلا تھے۔ قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی اور وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی، اور پھر جتنی بھی ملتیں، قومیں اور امتیں آئیں، ان میں روزے کی تحسین کی گئی اور روزے کی تلقین کی گئی۔ پرانی جتنی بھی کتابیں ہیں، اناجیل ہیں، تورات ہے، اس میں روزہ داروں کی تعریف موجود ہے۔ اور حضور علیہ السلام جب اس دنیا پہ تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم روزے کی فرضیت سے پہلے بھی روزے رکھتے تھے۔ ویسے روزہ سن 2 ہجری کو فرض ہوا ہے، شعبان المعظم کے مہینے میں، لیکن اس سے قبل بھی ایام 20 کے حضور روزے رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف ایام میں اللہ کے محبوب روزے رکھتے تھے۔ روزے کی فرضیت کے بعد حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے ہیں، جس میں 7 29 کے تھے اور 2 30 کے تھے۔
یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ روزے 29 ہوں ثواب پھر بھی 30 کر دیا جاتا ہے. تو زیادہ تر جو رمضان المبارک کے مہینے ہوتے ہیں وہ 29 کے ہوتے ہیں، 30 کے کم ہوتے ہیں. حضور کی زندگی میں 9 میں سے 7 جو ہیں وہ 29 کے ہوئے ہیں اور 2 30 کے ہوئے، تو ثواب پورے 30 کا ہی ہے. بعض لوگوں کو زیادہ ہی مسئلہ ہوتا ہے، 29 ہو جائیں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ روزہ رکھنا بھی نہیں پڑا اور 30ویں کا ثواب بھی مل گیا، لیکن وہ شور مچا دیتے ہیں کہ یہ روزہ کھا گئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی کو اپنے ذمے اتنی بڑی امت کا بوجھ لینے کی پریشانی ہو اور وہ خام خواہ ایک روزے کے لیے پوری امت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ ڈال لیں. تو 29 روزے ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب پورے 30 کا ہی عطا کرتا ہے. روزہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا اور اس کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اس کا عملی نتیجہ جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا وہ تقوی ہے. لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، اتقاء کی دولت نصیب. اب سوال یہ ہے، کیا تقوی بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے؟ پیاس کاٹنے سے، بھوک کاٹنے سے کیا تقوی نصیب ہو جاتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی. یہاں ناروے میں اور مختلف ممالک کے اندر 20 گھنٹے کا روزہ ہے، اور ہمارے بھی یہاں 16-17 گھنٹے مسلسل شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کاٹنا ہوتی ہے. اتنا طویل دورانیہ جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے، اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے، بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ماہ سیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے، باقی مہینوں کی نسبت ماہ سیام میں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کشادگی ہوتی ہے. تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، بلکہ رزق تو بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود 20 گھنٹے، 17 18 گھنٹے پیاس اور بھوک کاٹنا، اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اتقاء کی دولت ملے گی، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہوگا. سوال یہ کھڑا ہوا، کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی مل جاتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید سمجھنا ہوگی، اور وہ یہ کہ ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں. ایک شیطان اور دوسرا نفس. یہ 2 دشمن ہیں جو ہماری متاع عمل، ہمارا خلوص، ہماری للہیت، ہمارا باطن لوٹنے کے لیے ہر وقت مستعد اور فعال رہتے ہیں. اب ان 2 دشمنوں سے ہمارے تنہا ناتواں وجود کا مقابلہ ہے، اور یہ ان میں سے جو بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے، کیونکہ شیطان نے جب انکار سجدہ کیا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، لیکن شیطان نے جب انکار سجدہ کیا اور خود بہک گیا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو بہکایا، وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا. اس نے اندر سے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. تو یہ انانیت جو تھی، انا خیر منہ، اس نے اس کو بہکایا. تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے، تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. ایک بزرگ تھے، وہ ساری زندگی اپنی زبان پہ انا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے. اس مفہوم کو بیان کرنا ہوتا تو وہ با الفاظ دیگر بیان کرتے. میں کا لفظ، انا کا لفظ وہ اپنی زبان پہ ساری زندگی انہوں نے جاری ہی نہیں ہونے دیا. کہتے تھے اس لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا، تو میں یہ لفظ زبان پہ آنے نہیں دوں گا. اچھا، بندے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. کسی نے کہا لو ان کی زبان پہ یہ لفظ آتا کیوں نہیں؟ میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے. چلے گئے. بزرگ تشریف فرما تھے، نماز کا وقت قریب ہو رہا تھا. حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. کہا پوچھئے.
शैतान को किस चीज ने बर्बाद किया? हजरत आप तो बोलेंगे कि मैंने, आना ने, तो कहूंगा जैसे भी हुआ, इनके जुबान पे लफ्ज मैं तो आ ही गया ना। तो वो बुजुर्ग भी बड़े सियाने थे, उसकी नीयत का खोट समझ गए। फरमाने लगे बेटा नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लेते हैं फिर इस पे बात होती है। नमाज हुई, सलाम फिरा तो खुद ही फरमाने लगे, किसी ने कहा था कि शैतान को किस चीज ने बर्बाद किया, जवाब देना चाह रहा हूं, किसने पूछा था? झट खड़ा हो गया, मैंने कहा इसी चीज ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो जो नफ्स था वो शैतान को शैतान बनाने वाला है। तो हमारे साथ नफ्स भी लगा हुआ है, हमारे पीछे शैतान भी लगा हुआ है। शैतान भी बड़ा मक्कार दुश्मन है, छोटा दुश्मन ये भी नहीं है। ये हमारी मताए अजीज को, मताए ईमान को, मताए अमल को, मताए खुलूस को लूटने के लिए दिन रात मुस्ताद और फ़ाल रहता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अश-शैतानु जासिमुन अला क़ल्बि इब्न आदम फ़इज़ा ज़करल्लाह ख़नसा व इज़ा ग़फ़ला वसवसा। शैतान औलाद आदम के दिल पे कब्जा जमा के बैठ जाता है। जब ये अल्लाह का जिक्र करता है तो भाग जाता है, और जब ये अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है तो ये वसवसा अंदाज़ी करता है। तो शैतान औलाद आदम के दिल पे कब्जा जमाता। उसे पता है कि दिल काबू में आ गया तो पूरा बदन काबू में आ गया, क्योंकि मेरे आज़ाए बद्दियाँ मेरे दिल के ताबे हैं। मौसम अच्छा है, रुत सुहानी है, सहने चमन में फूल खिले हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा तो टांगें जुम्बश ही नहीं करेंगी। मुरगन गजाएं सामने पड़ी हैं और आपका तकाजा है कि जनाब ले लीजिए, लेकिन मेरा जी नहीं चाहेगा तो हाथ जुम्बश नहीं करेंगे। आसमान सितारों और कहकशाओं से भरा हुआ है, जी नहीं चाहेगा तो नजर नहीं उठेगी। आप समातें बिछाए बैठे थे, जी नहीं चाहेगा जुबान नहीं बोलेगी। तो पूरे आजाद दिल के ताबे हैं, और अगर दिल शैतान के ताबे हो गया, उसके हत्थे चढ़ गया, तो फिर आज़ा वही करेंगे जो शैतान चाहेगा। और अगर ये दिल मालिक की मोहब्बत से सरशाद होगा तो फिर दिल जो चाहेगा वही आज़ा करेंगे। तो दिल अल्लाह की नाफरमानी की चाहत ही पैदा नहीं होने देगा, तो आज़ाए बद्दियाँ का रुख भी अल्लाह की रिज़ा के हुसूल के लिए होगा। तो शैतान भी कब्जा दिल पे जमाता है और दिल को काबू में करके हजरत इंसान का बेड़ा गर्क करता है। अल्लाह ताला का करम ही हुआ, इज़ा जाअ रमज़ान सुलसिलत शयातीन। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब माह सियाम आता है तो शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब हमारे दो दुश्मन थे, एक नफ्स और दूसरा शैतान। दोनों के मुकाबले में नातवा और कमजोर जान को मुकाबले में आना पड़ता था। लेकिन जब माह सियाम आया, ये माह अनवर आया, तो हमारे दो दुश्मनों में से एक दुश्मन बांध दिया गया। अब हमारा मुकाबला सिर्फ एक दुश्मन से रह गया। देखिए, माह रमज़ान आता है तो मस्जिदों के दर कुशादा हो जाते हैं, लोगों का रुझान दीन की तरफ होता है। जो 5 नमाजें भी नहीं पढ़ते होते उनको तरावी में भी खड़ा होता देखते हैं। एहतमाम होता है, नेकी का, सदका और खैरात का माहौल पैदा होता है। ऐसा क्यों है कि शैतान बन गया, लेकिन इसके बावजूद नजर भटक रही है, ख्यालों में आवारगी है और रिश्वत का बाजार गर्म है। क्यों? कि अभी नफ्स मौजूद है। तो नेकी का जो माहौल पैदा हुआ ये शैतान के बन जाने की वजह से, और बुराई का माहौल अब भी मौजूद है ये नफ्स के मौजूद होने की वजह से। तो हमारे दो दुश्मन हैं जो हमें ज्यादा मुस्तकीम से हटाते हैं, एक शैतान और दूसरा नफ्स। अब जब माह सियाम आया तो शैतान बांध दिया गया। अब हमारा मुकाबला सिर्फ नफ्स से है, और ये नफ्स शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। शैतान को शैतान बनाने वाला नफ्स, और वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। माह सियाम में शैतान तो बंध गया लेकिन नफ्स नहीं बंधा। अब हमें अपने नफ्स को कमजोर करके और अपनी फतह हासिल करनी है और तकवे की मंजिल को पाना है। अब शैतान तो अल्लाह ने बांध दिया, अब नफ्स को कैसे बांधे? तो आइए, नफ्स की बंदिश कैसे होगी ये किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे कि ये कैसे इसको बांधेंगे, इसको कैसे काबू में करेंगे। तो किसी ऐसे शख्स से पूछें जो इस शोबे का माहिर हो। और अल्लामा इकबाल के मुर्शद मुल्ला जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा कहते, आओ तुम्हें मैं एक मुआलिज का पता देता हूँ जो तुम्हें इस बीमारी का इलाज बताएगा।
اور اس کی بندش کے طریقے بتائے گا۔ شیخ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہفت شہر عشق را اتار گشت ما ہنوز اندر خمیں یک پوچام۔ عشق کے 7 شہر شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں، اور میرے جیسا شخص عشق کے پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہے۔ اب اندازہ کیے کہ جن کا پتہ حضرت ملا جلال الدین رومی دے رہے ہیں وہ کس بلند مرتبے پہ فائز المرام ہے۔ فرمایا کہ وہ عشق کے 7 شہر گھوم چکے ہیں اور میں پہلے شہر کی پہلی گلی کی نکر پہ کھڑا ہوں۔ اب شیخ فرید الدین علیہ رحمہ سے پوچھئے کہ شیطان تو بند گیا، اب نفس کا وبال ہمارے اوپر پڑ رہا ہے اور ہم اس کے باوجود ماہ صیام کے اندر گناہوں میں منہمک ہیں، تو ہمیں بتایا جائے کہ اس نفس کا علاج کیسے کیا جائے۔ ہمیں آپ کا پتہ بتایا گیا ہے۔ تو شیخ فرید الدین اتار بولے نفس نتواں کشت الا باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز۔ نفس نہیں مرتا، لیکن اگر 3 اسلحے تیرے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ وہ 3 اسلحے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو۔ خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ، یہ 3 اسلحے ایسے ہیں اگر تو یہ لے کر کے نفس پہ ٹوٹ پڑے تو پھر نفس کا مقابلہ تیرے لیے آسان ہوگا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ کیونکہ انسان کی زندگی کی زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے۔ آپ اپنے گناہوں کا اور میں اپنے گناہوں کا اگر احتساب کروں تو ہمیں سب سے زیادہ گناہ زبان کے ملیں گے۔ آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ زبان کرتی ہے۔ جھوٹ بھی بولتی ہے، غیبت بھی کرتی ہے، شکوہ بھی کرتی ہے، گالی سب و شتم اور کیا کچھ زبان کے گناہ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور 2 ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو انسان کے سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہیں اور اس کی پارسائی کی جگہ کے۔ تو اس لیے میرے حضور نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ۔ اور دوسری بات وشمشیر جو، اور بھوک کی تلوار۔ تو بھوک سے نفس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بھوک کی تلوار سے نفس کا سر کاٹا جا سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، فی الفور نکاح کر لے، یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ روزے قاطع شہوات ہیں، تو بھوک سے نفس کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے، اس کو لگام ڈالی جا سکتی ہے۔ تیسری بات نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ۔ تو فرمایا گیا کہ العافیت فی العزلہ، کہ تنہائی کے اندر ہی عافیت ہے۔ جب مجلسوں میں غیبت کی بدبو پھیلتی ہو اور چغلی کا ماحول معاشرے کا جزو لا ینفک بن جائے اور مجالس کے اندر نظروں کی پاکیزگی کا قائم رہنا مشکل ہو جائے اور انسان کی زندگی کے اندر گناہوں کا بہت بڑا سبب مجلسی زندگی ہو تو پھر اس سے تنہائی بہتر ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، یا کسی کامل صالح شخص کی صحبت ہے، اور یا پھر تنہائی ہے۔ چوتھی جگہ ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی ملازمتوں میں جانے کی تلقین کی گئی تو وہاں یہ تلقین کی گئی کہ دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ، اور مسجد میں جاتے ہوئے تلقین کی گئی کہ جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ۔
لیکن ہم مسجد کے دروازوں پہ جب دور موجود میں رش دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جلدی نکلنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ کندھوں سے کندھے ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے باہر نکل جائیں، حالانکہ وہ عافیت کی جگہ ہے، 2 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی نکلنے میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ لگتا تو یہ تھا کہ شاید انہوں نے کسی ضروری کام پہ جانا ہے، لیکن باہر نکل کے بازار میں پھٹے پہ بیٹھے تھے اور مسجد سے نکلنے کی جلدی بہت تھی۔ تو مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ، اور بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ، لیکن ہمارے رویے اس کے برعکس ہو گئے۔ تو تنہائی میں عافیت ہے، خاموشی میں عافیت ہے، اور بھوک میں عافیت ہے، اور یہ ساری چیزیں روزے میں میسر ہیں۔ فرمایا تم سے اگر کوئی شخص الجھے، بحث کرے، لڑائی کرنا چاہے تو تم اسے کہو انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ روزے سے آپ کو یکسوئی ملے گی، قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول ہوگا، اور تم بھوک کاٹو گے، اور یہ تینوں چیزیں تمہارے نفس کو کمزور کرنے والی ہیں۔ شیطان بند گیا، نفس کمزور ہو گیا، اور جب نفس کمزور ہو گیا، کمزور ہوتا ہے، یہ نفس مرتا نہیں ہے۔ یہ تو کوئی ہے باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر تک، یہ اندر والا چور جو ہے وہ اتنی آسانی سے قابو آتا ہی نہیں ہے، یہ پھر سر اٹھا لیتا ہے۔ اس کو جتنا کچلو، یہ کچھ عرصے کے بعد تھوڑی سی خوراک ملتی ہے تو پھر سر اٹھا لیتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو ایک دن کہا کہ میں تجھے خوراک بھی نہیں دیتا اور تو پھر بھی موٹا تازہ ہے، تو میرے نفس نے مجھے کہا کہ اے بایزید جب تم بازار سے گزرتے ہو تو لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کہتے ہیں یہ بایزید جا رہا ہے، یہ بایزید جا رہا ہے، تو مجھے میری غذا اور خوراک اس سے مل جاتی ہے۔ تو یہ خوراک ہوتی ہے نفس کی۔ تو نفس بہت ظالم ہے اور ساری زندگی اس سے لڑتے ہوئے گزرتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ تو یہ ساری زندگی اس طرح ٹکراتے ہوئے سے گزرتی ہے، لیکن جب کمزور ہو جائے تو پھر یہ شیطان کو جو ہے وہ موقع نہیں دیتا ہے۔ لیکن اگر نفس ماہ سیام میں ہمارا کمزور نہ ہوا، صرف ہم نے بھوک ہی کاٹی اور باقی اپنے معمولات وہی رکھے، تو میرے حضور نے فرمایا جس نے جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑے اور جھوٹے کام ترک نہیں کیے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ تو ایک مشق تھی، یہ تو باطن کی تطہیر کا ایک ذریعہ تھا، یہ تو من کی تہذیب کا ایک ذریعہ تھا، یہ تو نفس کی شر سے اپنے آپ کو بچانے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کا ایک ذریعہ تھا۔ دیکھیے شیطان بن جاتا ہے ماہ سیام میں، حدیث واضح ہے، لیکن نفس موجود رہتا ہے۔ اگر نفس کمزور ہو گیا تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ شیطان باہر کا دشمن ہے، نفس اندر کا دشمن ہے۔ جب تک اندر والا دشمن ساتھ نہیں دیتا، باہر والا دشمن کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے دیہاتوں میں چوری ہو جائے تو بوڑھے بزرگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چور کہاں سے آیا، کیسے آیا، تو ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں کہ اندر کا کوئی بھیتی ضرور موجود ہے۔ اگر اندر کا کوئی بھیتی موجود نہیں ہے تو چور باہر سے آ کے حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو شیطان باہر کا چور ہے، نفس اندر کا بھیتی ہے، اور اگر یہ اندر والا باہر والے کا ساتھ نہ دے تو شیطان انسان پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس کو قابو کر لیں، اس کو رام کر لیں، تاکہ شیطان چھٹنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے، ورنہ وہ تو پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو، سروں پہ ٹوپیاں تم نے پہنی ہیں اور بڑے شریف بن کے مسجد میں جا رہے ہو، ذرا چھٹ لوں، عید کے دن ہی جو ہے وہ تمہارا سارا کیا دھرا برباد نہ کیا تو مجھے شیطان نہ کہنا۔ تو وہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے اگر ہمارے نفس کی تہذیب نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ نے ایک ہمیں موقع دیا ہے، پورا 1 مہینہ ہے، ایک ورکشاپ ہے باطن کی تطہیر کے لیے اور ایک اندر کی پاکیزگی کے لیے ہمیں ایک موقع فراہم کیا گیا ہے، اور اس سے ہم بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت، صلاۃ التراویح میں شمولیت اور خاموشی کا اختیار کرنا، اور جو ہے وہ اللہ کے ذکر فکر کی طرف متوجہ رہنا اور بھوک کاٹنا، اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ اتقاء کی دولت نصیب۔ دیکھیے ماہ سیام میں ہمیں ان کاموں سے بھی روک دیا گیا جو کہ کام جائز تھے، کھانا پینا اور جو ہے وہ اپنی منکوحہ سے جنسی تعلق، یہ تو وہ امور تھے کہ جو جائز تھے، مشروع تھے، لیکن
औकात रोज़ा में उन जायज़ कामों से भी हमें रोक दिया गया। इस फलसफे को हमें समझना होगा कि जो काम शरीयत में जायज़ थे, मशरू थे, रोज़ा उनसे भी रुक जाने का नाम है। और जो चीज़ें शरीयत में जायज़ ही नहीं है, झूठ बोलना है, गीबत करना है, बदनिगाही है और दीगर बुरे आमाल हैं, तो ये चीज़ें तो रोज़ा ना भी हो फिर भी नाजायज़ हैं। तो जो चीज़ें जायज़ थी रोज़े में उनसे भी मना कर दिया गया, और जो चीज़ें नाजायज़ हैं तो अगर कोई शख्स उन चीज़ों से नहीं रुकता तो फिर उसने रोज़ा क्या रखा। एक बंदा भूख काटता है लेकिन झूठ बोलता है, एक बंदा प्यास काटता है लेकिन गीबत करता है, एक बंदा सुबह से शाम तक ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है लेकिन रिश्वत लेता है। फिर मुझे बताइए उसने रोज़ा क्या रखा। रोज़ा तो एक मश्क थी कि जो चीज़ें जायज़ थी उनसे भी मना कर दिया गया, उनसे भी रोक दिया गया, और जो नाजायज़ थी वो तो पहले ही नाजायज़ थी, रोज़े के बगैर भी नाजायज़ थी। तो इसलिए रोज़ा एक मश्क है। हमारे सामने मुरगन गज़ा मौजूद है, हमारे पास सामने ठंडा मशरूब मौजूद है, और हमें मश्क करने की तलकीन की गई कि तुम्हें भूख है, शिद्दत की प्यास है, लेकिन सब्र करके दिखाओ, तुम नहीं लोगे, ये तुम्हारी मश्क है। तो फिर जो हराम होगा, अल्लाह की तरफ से ममनू होगा, तो उसको तुम किस तरह लोगे जब तुम्हारी ये मश्क हो चुकी। लेकिन हम इस मश्क के अंदर ही जब उनसे नहीं रुकेंगे तो फिर हमारा रोज़ा ही नहीं होगा, फिर भूख और प्यास काटने के अलावा कुछ नहीं होगा। बहुत सारे रोज़ादार ऐसे हैं जिनका रोज़ा सवाए भूख और प्यास काटने के कुछ नहीं है। इसलिए जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है उनसे तो रुकना ही रुकना है। जो चीज़ें मशरू हैं उनसे वक्ती तौर पे रोका गया तो उनसे भी रोक करके रोज़े की तकमील की जाए। अच्छा, रोज़े में एक और चीज़ है कि हमारे सूफिया मुराकबा करके एक दौलत पाते हैं, और वो क्या कि अल्लाह देख रहा है। वो मुराकबे में बैठ जाते हैं और इस तसव्वुर में डूब जाते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, और ये यकीन अपने अंदर उतारते रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि फिर गुनाह करना मुश्किल हो जाता है। ये तसव्वुर जब बंदे के साथ जुड़ जाता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। माह सियाम में ये दौलत अल्लाह बांट देता है। जो मुराकबे से सूफिया हासिल करते हैं, अल्लाह ताला इस दौलत को अहले ईमान पे छिड़क देता है। कड़कती धूप, बरसती गर्मी, जुबान कांटा, होंठ खुश्क, ठंडा पानी दस्तयाब, दरवाजा मुकफ्फल, कोई देखने वाला भी नहीं है, लेकिन बंदा एक घूंट भी नहीं पीता, वुजू करते भी एहतियात करता है कोई कतरा हलक से नीचे न उतर जाए, क्यों कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जो चीज़ें सूफिया को मुराकबे से नसीब होती हैं, माह सियाम में अल्लाह उस दौलत को बांट देता है, छिड़क देता है, बारिश की तरह वो दौलत बरसती है, और ये तसव्वुर हमारे साथ जुड़ जाता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हम पानी नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है, मुरगन गज़ाएं मौजूद हैं कि अल्लाह देख रहा है। तो मैं ये पूछता हूँ कि हम खाना नहीं खाते कि अल्लाह देख रहा है, हम पानी नहीं पीते कि अल्लाह देख रहा है, लेकिन जब रिश्वत ले रहे होते हैं अल्लाह उस वक्त नहीं देखता, जब नजर भटक रही होती है अल्लाह उस वक्त नहीं देखता, जब ख्याल बहक रहा होता है अल्लाह उस वक्त नहीं देखता, जब सोचों में आवारगी आती है अल्लाह उस वक्त नहीं देखता। तो ये सिर्फ वो खाने और पीने को ही देख रहा है, बाकी उमूरे जिंदगी को नहीं देख रहा, और वो क्या सिर्फ रमजान में देखता है, गैर रमजान में नहीं देखता। तो ये जो नूर उतरा था माह सियाम में, इसको अपने अंदर अगर जज़ब कर लिया जाए तो जिंदगी संवर जाती है। जो मुराकबों से हासिल होता था माह सियाम में, वो मींह की तरह बरसा, और हम उसके अपने अंदर समोलें, जज्ब कर लें, तो नतीजा ये होगा कि हमारी जिंदगी नूर न ला नूर हो जाएगी। और ये तसव्वुर जब इंसान की जिंदगी में जम जाए तो ये गुनाहों से रोकने का मुअस्सर जरिया है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मुझे बताइए, इससे बड़ा हैजान अंगेज भी कोई मंजर हो सकता है कि हुस्न की पुतली है, और जो है वो उसकी एक एक अदा और उश्वे से क़यामतें फूटती हैं, और वो खुद जनाब यूसुफ के सामने अपने हुस्न को पेश कर रही है। सातों दरवाजे भी मुकफ्फल हैं, बुत के ऊपर भी कपड़ा डाल लिया, और जुलेखा हजरत यूसुफ को खुद कह रही है तालक यूसुफ अब तो आ जाओ ना, जरा आंख उठा के मेरे जलवे देखो। लेकिन जनाब यूसुफ क्या बोलते हैं, काला माज़अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। कहा तू 7 दरवाजे बंद करके लोगों की नजरों से छुप गई, और मोटा खेस डाल के अपने जोम में अपने झूठे खुदा से भी शर्म करती है और उससे छुप गई। मैं उस खुदा से हया क्यों ना करूं जो 7वीं कोठरी में भी देख रहा है। फिर इतनी रोशनियां बरसी, इतना यकीन बरसा कि गुनाह क्या, गुनाह का तसव्वुर भी मुहाल हो गया।
تو مجھے بتائیے کتنا ہیجان انگیز منظر تھا جب حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بےتاب تھا، اور حضرت یوسف جوان رانا ہے، جوانی اور شباب پورے باغپن پہ ہے، اور ادھر حسن مچل مچل کے قدموں میں بچھ رہا ہے، لیکن یہ جذبہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایسی رکاوٹ بنتا ہے، قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ یقین جب بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ گھر میں فاقے ہوں، مشکل میں بندہ پھنسا ہو اور اس کو رشوت مل رہی ہو، تو پھر اپنا ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بلکتے بچوں کا خیال آتا ہے۔ لیکن جب یہ خیال ہو کہ میرا رب میرا رازق ہے اور میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر بندہ اس کو پرے کا کی حیثیت بھی نہیں دیتا، اور جب وہ پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہ رکھے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو یہ کر کے دیکھ میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے یقین کو کھڑا کر کے دیکھ، میرے اوپر اعتماد کر کے دیکھ۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم ادا کرو، وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے دفتر میں جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے دکان پہ جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے فیکٹری میں جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جا کے دہاڑی لگانی، لیکن ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی فیکٹری نہیں ہوتی۔ جدھر جی آیا صبح جو ہے وہ اڑان بھر دی، بند توکل پنچھی اڑتے، خرچ نہ پلے زیرہ ہو، نہ کوئی راز ہے نہ کوئی کاروبار ہے، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ شام کو خالی پیٹ آئے ہوں۔ تو کہا اگر تم اللہ پہ توکل کر لو، وہ بھی تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے ہنس، یہ سچے موتی کھاتا ہے، اور آپ پنساری کے پاس موتی لینے جائیں تو ہزاروں روپے تولے کے ماشے کے حساب سے آپ لیں تو پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خالص دیا یا نہیں دیا۔ وہ اتنے نایاب اور کامیاب ہیں کہ آپ ماشوں اور تولوں میں خریدتے ہیں اور پھر بھی آپ کو شک رہتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا کہ نہیں۔ اور ہنس کھاتا ہی وہ ہے، اور دنیا پر ایک نہیں لاکھوں کروڑوں ہنس ہیں، اور روزانہ صبح و شام کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور اللہ انہیں روز عطا بھی کرتا ہے۔ تو یہ مالک وہ ہے، رازق ہے۔ جب اس پہ توکل اور اس پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں رہتا، پھر آسانی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو روزوں میں اللہ تعالیٰ یہ یقین دیتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، بندہ یہ تیقن پیدا کر لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بعض کا چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں، جب دوپہر کے وقت پھول جیسے بچے کملا جاتے ہیں تو مائیں انہیں بند کمرے میں کوئی کھانا یا کوئی ٹافی یا کوئی اور چیز یا چاکلیٹ دیتی ہیں کہ بیٹے یہ کھا لو، تو وہ بچے نہیں کھا رہے ہوتے تو مائیں کہتی ہیں پتر کھا لو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ بچے بھی کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو صوفیاء کو مراقبوں سے ملتا ہے وہ ایک بچے کو بھی نصیب ہو رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ۔ یہاں ایک اور بھی تسلی ہے، ہم ہزار گناہ گار سہی، ہم ہزار سیاہ کار سہی، لیکن ہمارا رب پہ کتنا یقین ہے رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ اس ذات پہ ہمارا کتنا تیقن ہے، کتنا یقین ہے، جس کو دیکھا نہیں، چھوا نہیں، بات نہیں ہوئی، جو تصور خیال کی حدود سے بنا ہے، اتنا یقین ہے کہ ہم پانی نہیں لیتے، کھانا نہیں لیتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں پھیلا لیں، اور اس کو زندگی میں جب ہم طاری کر لیں گے تو پھر گناہ کرنا محال اور ناممکن ہو جائے گا، اور زندگی نور علی نور ہو جائے گی، اور یہی تقوی کا حصول ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 29 تاریخ ہوتی تو اللہ کے محبوب میں خطبہ ارشاد فرماتے، اس میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے اور کہتے تمہارے پاس ایک شہر عظیم، عزت اور عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، جس کا ہر دن باقی سال کے دنوں سے افضل ہے، جس کی ہر رات باقی سال کی راتوں سے افضل ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے بہتر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا روپ ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور روزہ دار کا روزہ بالخصوص عصر کے وقت، شام کے وقت، پچھلے پہر، روزہ دار کے خالی معدے سے جو ایک بو اٹھتی ہے، مہک اٹھتی ہے، اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا للصائم فرحتان،
फरहतुन इंदा फित्रही व फरहतुन इंदा लिकाए रब्बे। रोज़ा दार के लिए दो खुशियां हैं। एक खुशी उसे तब मिलती है जब वो रोज़ा खोलता है, सारे दिन की भूख और प्यास काट के, जब शाम को ठंडा और मीठा मशरूब उसे मिलता है और वो मशरूब अपने जो है वो मुंह में डालता है और वो मैदे की तरफ उतरता है, तो उसकी जुबान बोले ना बोले उसका एक एक अंग अल्लाह की तस्बीह बोल रहा होता है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है। उस वक्त उसे एक अजीब फरहत होती है कि इतना तवील लंबा रोज़ा था, शुक्र है कि मेरा रोज़ा तकमील को पहुंचा। एक रूहानी मुसर्रत, फिर रोज़ा खुलने के वक्त उसको बदनी मुसर्रत। तो एक फरमाया उसको फरहत तब मिलती है जब वो रोज़ा खोलता है, व फरहतुन इंदा लिकाए रब्बे, और दूसरी फरहत उसे तब मिलेगी जब रोज़े के सिले में अल्लाह अपने रुख से पर्दा हटा देगा और अल्लाह अपना दीदार अता फरमाएगा। तो ये रोज़ेदार के लिए खुशियाँ हैं। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो माह सियाम के रोज़े पूरे खुशू खुजू के साथ रखते हैं और इसकी बरकतों से माला माल होते हैं। वरना बाज़ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो छोटी छोटी बीमारियों का बहाना बना के रोज़ा तर्क कर देते हैं और उन्हें हौसला ही नहीं बढ़ता रोज़ा रखने का, क्योंकि अस्सौमु निस्फु सब्र, रोज़ा आधा सब्र है। मैं समझता हूँ, मैं शुगर का मरीज़ हूँ और 4 से 5 घंटे अगर मुझे कुछ खाने को ना मिले तो मेरी तबीयत में ऐसा इस्तराब और बेचैनी पैदा हो जाती है कि मैं घर वालों से उलझने की कैफियत में भी आ जाता हूँ। लेकिन माह सियाम में 20 घंटे भी काट लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत पे कोई बोझ इसलिए नहीं होता कि मैं अल्लाह की रज़ा को अपने जहन के एक एक गोशे में रखे हुए होता हूँ। तो ये आधा सब्र है, ये सब्र सिखाता है। और फिर रोज़े से जब हम भूख काटते हैं तो गुरबा मसाकीन, वो लोग जो बेचारे भूख और प्यास काट के ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका भी हमें ख्याल आता है कि हमें तो अपने इख्तियार से चंद लम्हों के लिए भूख काटनी पड़ी, तो इसकी कुल्फत और इसकी अजियत इतनी है। तो जो शख्स मजबूरी की वजह से काटते हैं और उनके बिलकते बच्चे उनके सामने होते हैं, तो फिर उनका आलम क्या होगा। तो इससे फिर सदका और खैरात का माहौल पैदा होता है और हम गुरबा को अपने साथ खुशियों में शरीक करते हैं।